حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، ما فی ہذہ اللیلہ، کہ عائشہ جو آج کی رات ہے اس کے بارے میں تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، 14واں دن اور 15ویں رات۔ فرمایا ما فیہا، کیا جب تو جانتی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا عائشہ اس رات کے اندر آئندہ آنے والے جتنے اس سال کے اندر جتنے آنے والے بچے ہیں ان کے نام لوح محفوظ کے اندر درج کر دیے جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اس سال کے اندر دنیا میں آئے گا، اور اس سال کے اندر یعنی آئندہ آنے والے شعبان کی 15 تاریخ تک جتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے نام بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اس سال کے اندر زمین سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور فرمایا اس شعبان کے اس رات کے اندر جس کو جتنی مقدار میں رزق دینا ہوتا ہے وہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ آنے والے انسانوں کے بارے میں کون خوش بخت ہوگا بدبخت ہوگا یہ بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ رات عام الفاظ میں بجٹ پیش ہونے کی رات ہے، اور فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ اس رات کے اندر لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ رات اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس رات کے اندر ہماری روزی لکھی جاتی ہے، ہماری دنیا کے اندر رہنے کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اور اوپر ہمارا لکھا جا رہا ہے فلاں ابن فلاں اس سال کے اندر فلاں دن کے اندر زمین سے اٹھا دیا جائے گا۔ شاید یہ لکھ دیا گیا ہو کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، یہ مہینہ اس کی زندگی کا آخری مہینہ ہے، یہ سال اس کی زندگی کا آخری سال ہے، اور کتنی بے وقوفوں والی بات ہے۔ اوپر لکھا جا رہا ہے کہ یہ زمین سے جانے والا ہے اور یہ زمین پر پٹاخے پھاڑ رہا ہے، یہ آتش بازیاں کر رہا ہے، یہ کھانے تقسیم کر رہا ہے، یہ ناچ گانے کر رہا ہے، کس خوشی میں کسی زمین سے اٹھ جانا ہے، اس کی موت قریب آ رہی ہے۔ تو موت قریب آ جائے تو انسان کو موت کی تیاری میں لگنا چاہیے، نہ کہ جشن منانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ امیر المومنین حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کو قیام کرو اس اور آنے والے دن کا روزہ رکھو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے اور رات کے ختم ہونے تک رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی شایان شان تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالی اعلان کرواتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا فاغفر لہ، کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ الا مسترزقن فرزقہ، کوئی ہے رزق کا طالب کہ اس کے رزق میں زیادتی کی جائے، اس کو رزق وسعت کے ساتھ عطا کیا جائے، اور الا مبتلن فاعافیہ، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ آگے فرمایا الا قضا الا قضا، کہ بہت سارے اس طرح کے اعلان ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو بھی انسانوں کی ضروریات ہیں، جو بھی مسائل اور مشکلات ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے اولاد کا طالب کہ اس کو اولاد دی جائے، کوئی ہے عزتوں کا طالب کہ اس کو عزتوں سے نوازا جائے، کوئی ہے رزق کا طالب کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے۔ تو فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو رب کی بارگاہ میں جا کر رب سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرو کہ رب کی رحمت بہت زیادہ وسعت کے ساتھ بہ رہی ہوتی ہے۔ رب سے رزق میں وسعت مانگو کہ رب رحمتوں کے دروازے کھول کے تمہیں دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے اعلان کروا رہا ہے۔ رب سے اولاد مانگو، رب سے اچھے نصیب مانگو، رب سے عزت مانگو، وہ تمہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازے گا۔ تو یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، مغفرت کا طالب، جس طرح رزق کا طالب، کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبتوں کو دور کیا جائے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات کو میں یعنی اپنی روٹین کے مطابق سوئی ہوئی تھی، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میرے حجرے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ میں تھوڑی غمگین ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، اور مجھے گمان ہونے لگا کہ امام الانبیاء کسی دوسری اپنی بیوی، اپنی زوجہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ اور فرمایا آپ کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع چلی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ مبارک ہے، یہی ام عائشہ کا حجرہ تھا، اور یہ جنت البقیع کے بالکل قریب ہے۔ فرمایا میں جنت البقیع چلے گی اور دیکھتی ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں بیٹھے ہیں، اور فرمایا مجھ سے عائشہ کہ آج کی رات جانتی ہو کہ آج کی رات کیا ہے، اور آج کی رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ پھر وہی روایات نقل فرمائی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے رزق کا طالب کہ اس کو رزق دیا جائے، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ اور بہت ساری روایات، تقریباً 17 صحابہ سے روایات درج ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ اور اسی روایت کے اندر عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس رات کے اندر، آج کی رات کے اندر رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ بنو کلب مشہور قبیلہ تھا بکریاں پالنے کے لحاظ سے، اور ان کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں تھیں، اور ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کتے رکھے ہوئے تھے جو ان کی رکھوالی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا نام بنو کلب پڑ گیا۔ کلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو مغفرت کرتے ہیں، اور ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں گنے نہیں جاتے، اور اگر بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہو اس کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، لا تعداد بال۔ اور پھر اس علاقے کے اندر، اس شہر کے اندر وہ قبیلہ بکریاں پالنے میں سب سے زیادہ مشہور ہو کہ ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں، کثیر تعداد میں یہ بکریاں پالنے والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی اور ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ سے ان بکریوں کی مثال دے کر فرمایا کہ عائشہ جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، رب العالمین اس رات کے اندر ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی کروڑوں میں اربوں اور کھربوں لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اس رات کے اندر رب العالمین اپنے بندوں پر نظر کرم کرتے ہیں اور رحمت کی نگاہ کرتے ہیں، لیکن چند بندے ہیں جن کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
چند لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ان میں ایک وہ شخص جو مشرک ہو، شرک کرنے والا ہو، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی نظر میں دوسرا وہ آدمی جو کینہ پرور ہو، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرتیں رکھنے والا شخص، فرمایا ان دو آدمیوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا شعبان کی 15ویں رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات رب العالمین اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن دو آدمی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک مشاعل، وہ شخص جو دلوں کے اندر بلا وجہ لوگوں کی نفرت ماننے والا ہو، اور فرمایا دوسرا وہ جو ناحق قتل کرنے والا ہو، جو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے والا ہو، ایسے قاتل کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔